السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 172، 173، 174 یعنی 172، 173 اور 174 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ تینوں آیات اور ان تینوں آیات کا معنی اور مفہوم اور اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھ کر کے اس کے اوپر غور کرنا اور پھر غور کر کے اپنی زندگی میں عملی شکل میں اس کو لانا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے، صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور مسلمان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو ہیں تو مسلمان لیکن صرف برائے نام، تو ان کو برائے نام نہیں بلکہ اصلی اور پکا سچا مسلمان بننا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمام انسانوں کو، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو مخاطب کیا، تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لیا گیا ہے لیکن مخاطب پورے ہر ایک آدمی ہے، ہر ایک انسان ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، مسلمان بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، پارسی بھی ہے، مجوسی بھی ہے، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، آستک ناستک، سبھی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا اور کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اے نبی آپ کے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان کو خود ان کے اوپر ہی گواہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا تو ان تمام کے تمام لوگوں نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو عہد ہے، یہ جو وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، یہ عمومی وعدہ ہے۔ شرعی اصطلاح میں اس کو عہد الست بھی کہا جاتا ہے اور ازلی عہد بھی کہا جاتا ہے، ازلی عہد۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے وعدہ لیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ ابھی اسی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، یاد رکھیے گا، ہم کو کس کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ جن لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے ان کو بھی اسی قرآن کریم کے ذریعے سے اور نبی کے فرمان کے ذریعے سے پتہ چلا ہے، اور جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے ان کو کس کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے؟ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے اور نبی کے فرمان کے ذریعے سے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی، اور تخلیق کرنے کے بعد اسی دنیا میں، اسی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، جہاں جو اللہ نے بنایا ہے پوری کائنات، اسی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی روح کو ان کے سامنے جمع کر دیا۔ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تصریح اور وضاحت کے مطابق آدم کے پشت پہ، پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہی تھی کہ سب لوگوں کو سامنے لانا ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو جمع کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق ان کی شکل بالکل ویسے ہی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی جیسا دنیا میں ان کی شکل ہونے والی تھی، اور ایک روایت کے مطابق ان کی شکل چونٹی کی شکل کی طرح سے تھی۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضر کیا، اور حاضر کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، دیکھو اس پورے کائنات کے اندر غور و فکر کر کے دیکھ بھال کر کے بتاؤ کہ اس پورے کائنات میں کیا تمہارا کوئی رب، کوئی پالن ہار، کوئی خالق مالک ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے یہ عہد لیا تو سارے کے سارے انسان جو روح کی شکل میں تھے وہ تمام کے تمام روحیں اللہ کے سامنے یہ اقرار کرنے لگی کہ بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ابھی جو مورتی کے سامنے جھکا ہوا ہے نا، اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ لیا۔ جو قبر والے کے سامنے جھکا ہوا ہے نا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وعدہ لیا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو چھوڑ کر دنیا والوں کے بنائے ہوئے رستے پر چل رہا ہے، اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی وعدہ کیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہیدنا، ہم مکمل گواہی دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور غور و فکر سے سن لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، مشرک کے گھر میں پیدا ہو، مجوسی کے گھر میں پیدا ہو، یہودی کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، یا دنیا کے کسی بھی مذہب کے اور مسلک کے ماننے والے کسی کے گھر میں بھی کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کس چیز پر پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے عالم ارواح میں گواہی دے دیا ہے، کیونکہ اس نے عالم ارواح میں گواہی دے دیا ہے کہ ہمارے رب، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے رازق ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی خالق مالک نہیں۔ اس نے اعتراف کر لیا ہے، اسی لیے کہا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا باپ اس کو یہودی بنا دیتا ہے، عیسائی بنا دیتا ہے، مجوسی بنا دیتا ہے، نصرانی بنا دیتا ہے، مشرک بنا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تعلیم ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تمثیلی طور پر بیان کیا گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ اس دنیا میں ہوا ہے، اس کائنات میں ہوا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کو اس روئے زمین کا اور ان کی اولاد کو اس روئے زمین کا خلیفہ بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارادہ کیا، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ڈائلاگ ہوا تھا، مکالمہ ہوا تھا، جو قرآن کریم میں اللہ نے بتلایا ہے۔ بالکل اسی طرح سے فرشتوں نے کہا کہ کس کو پیدا کر رہے ہیں، یہ تو زمین میں جا کر کے فتنہ و فساد برپا کرے گی، خوریزی کرے گی۔ اللہ نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم ہے۔ تو جس طرح سے وہ واقعہ ہوا تھا، بالکل یہ واقعہ بھی ہوا تھا۔ سامعین اکرام، اس واقعہ یہ جو ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اقرار لیا انسانوں کی روحوں سے، اس کے پیچھے اصل دو باتوں کا اقرار کرنا تھا۔ جو اس روئے زمین پر انسانوں کے خلیفہ بننے اور جانشین بننے کی جو اصل بنیاد ہے، وہ دو چیز ہے۔ کیا؟ کہ ایک انسان یہ اقرار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، یعنی کوئی اس کائنات کا خالق ہے، اور دوسرا کیا کہ وہی خالق اس پورے کائنات کو تربیت کرتے ہوئے اس کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ یہ دو بنیاد جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا عہد لیا۔ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو اس دنیا میں انسانوں کے بسنے کا کوئی وجہ نہیں ہوتا انسانوں کے بسنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح کو جمع کر کے ان سے عہد لیا، ازلی عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام کے تمام روحوں نے بیک زبان کہا کہ اے ہمارے رب، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ ابھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں کیونکہ سوال کرنے کا سب کو حق ہے، ڈاؤٹ اگر آتا ہے تو ڈاؤٹ کو لانا ہے سامنے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا، اس میں ہم کو بھی پیدا کیا، آپ کو بھی پیدا کیا، ان کو بھی پیدا کیا، ان کو بھی پیدا کیا، تو یہ بات لوگوں کو یاد کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا دو طرح سے جواب ہے، ایک الزامی جواب۔ الزامی جواب کیسے؟ کہ ہم میں سے ہر کوئی ماں کے پیٹ میں تھا، کیا اس کو یاد ہے؟ پیدا ہوا یاد ہے؟ کہاں پر پیدا ہوا یاد ہے؟ کب پیدا ہوا یاد ہے؟ نہیں۔ لوگوں نے بتایا تو یاد آیا نا، لوگوں نے بتایا تو ہم کو یقین ہے، لیکن یہ یقین ہے، یہ بالکل اٹل اور ٹھوس حقیقت ہے۔ ہم کو یاد نہیں ہے لیکن یہ حقیقت بالکل ٹھوس ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز نہیں چاہتا ہے کہ سب کو یاد رہے۔ کیوں نہیں چاہتا ہے؟
کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہے، وگرنہ لوگوں کی آزمائش نہیں ہو پائے گی۔ یہ جو کائنات اللہ نے بنایا ہے، اور جو دنیا بنائی ہے، اور جو زمین بنائی ہے، اور اس پر جو انسانوں کو بسایا ہے، یہ دنیا، یہ زمین انسانوں کے لیے دار الامتحان ہے، دار الامتحان۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دار الامتحان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر اس چیز کا جذبہ اللہ نے ہر ایک کے اندر ڈال دیا ہے کہ وہ کائنات میں جو اوپر ہے وہی سب کا مالک ہے۔ ایک مشرک، ایک بتوں کا پجاری، ایک انتہائی اللہ کو بالکل نہ ماننے والا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب اچانک میں کوئی بات ہوگی وہ فوراً کہے گا کہ وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ مالک جانتا ہے۔ اگر وہ پریشانی میں پڑے گا اور کوئی رستہ اس کو نظر نہیں آئے گا تو وہ کسی کو نہیں پکارے گا، صرف اللہ کو پکارنا شروع کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر ڈال دیا ہے، اور یہ جو ڈالا ہے اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے بھی ایک مثال ہم آپ کے سامنے دیں گے۔ دیکھیں، اس دنیا میں کسی بھی انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیز رکھی ہے، ایک استعداد بالقوہ اور ایک استعداد بالفعل، یعنی ایک اندر کی اسکل ہوتی ہے انسان کی، جو ہر انسان کے اندر اسکل جو ہوتا ہے نا، اسی سے انسان انجینئر بن جاتا ہے، اسی سے انسان ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ جس کے اندر یہ اسکل ہوگا، ایک آدمی کیا چاہتا ہے کہ ہم پینٹر بن جائیں، تو پینٹر بننے کے لیے اس کے دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہے۔ پینٹر بننے کے لیے دو چیز ضروری ہے، ایک چیز اس کے اندر خود پینٹر بننے کی صلاحیت ہو، اس کے اندر پینٹر بننے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں استعداد بالقوہ، جو رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ وگرنہ ہر آدمی ڈاکٹر رہتا کہ نہیں رکھتا؟ ہر آدمی ڈاکٹر ہوتا نا، لیکن کیا ہر آدمی ڈاکٹر ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قوت اس کے اندر نہیں ہے۔ تو پینٹر بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک یہ کہ اس کے اندر خود اسکل ہو، استعداد بالقوہ، جو اللہ کی طرف سے ہو، اور جب وہ پینٹر بننا چاہے گا تو اب اس کے لیے باہری طور پر بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ اس وقت کا کوئی استاذ اس کا پینٹر استاذ اس کا استاذ بنے۔ دوسرا، پینٹ کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے، جو اوزار، جو آلات چاہیے، وہ بھی اس کو ہونا چاہیے۔ اور تیسرا، اس پر اس کو محنت بھی کرنا چاہیے۔ جب وہ محنت کرتا ہے، استاد اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ پینٹر۔ اب ایک آدمی اگر فرشتہ بننا چاہے گا تو کیا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر وہ قوت اللہ نے نہیں ڈالی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ ڈال دیا ہے کہ اس کا پالنہار وہ آسمانوں پہ بیٹھا ہوا، آسمانوں کے اوپر عرش پہ بیٹھا ہوا۔ اسی لیے آپ کسی بھی انسان کو دیکھیں گے کہ کیسے ہے بھائی؟ مالک کا کرم ہے، بولتے ہیں نا، مالک کا کرم ہے۔ وہ اپنے جو معبودان انہوں نے بنا رکھے اس کا نہیں بولے گا، کیا بولے گا؟ مالک کا کرم ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر یاد دہانی کرتے ہوئے کہا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کو اپنے اوپر، ان کو خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام کے تمام نے کیا کہا؟ بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے کہا، آپ نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، سبوں نے کہا، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں سبوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس روئے زمین پر جانے کے بعد اے اللہ تبارک و تعالی، ہم کسی بھی اعتبار سے آپ کے ساتھ دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ مٹی پتھر کے بتوں کو، نہ قبر والے کو، نہ بابا کو، نہ کسی پیر اور مرشد کو، اور نہ ہی کسی امام اور عالم کو، کسی کو بھی، اور نہ ہی اپنے نفس کو آپ کے شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ سبوں نے یہ اقرار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عہد لیا، یہ جو وعدہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیتوں کے اندر اس کے دو مقاصد بیان کیے ہیں، دو مقاصد جو بالکل انسان کی فطرت سے بالکل میچ کرتا ہوا۔ آج انسان ایسا کرتا ہے، آج کرتا ہے، دنیا میں کرتا ہے۔ اللہ نے دو مقصد بیان کیے اس عہد کے لینے کا کہ اللہ نے تمام روحوں کو جو دنیا میں آنے والے تھے قیامت تک، ان تمام کو جمع کر کے جو اللہ نے ان سے وعدہ لیا، جو عہد لیا، اس کے دو مقصد اللہ نے بیان کیے۔ کیا کہا؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی توحید کو ہم جانتے ہی نہیں تھے، آپ نے جو ہم سے یہ عہد لیا ہم اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔
ہم کو تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا. ابھی روٹی کھانے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں اور جو کاما سیکھتے ہیں، کیا اس کے بارے میں کسی نے بتایا؟ نہیں بتایا. ابھی جو مختلف قسم کے ٹرانزیکشن جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، کیا کسی نے بتایا؟ نہیں بتایا. خود سے ہم نے کوشش کر کے سیکھا. یہ اس سے بھی زیادہ ہے. اسی لیے کوئی یہ نہیں کہے کہ اللہ ہم کو کچھ نہیں معلوم تھا. اللہ نے خود اس کے اندر وہ صلاحیت ڈال دی. اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، ہمارے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ قرآن کریم نازل کیا اور نبی کی تعلیمات محفوظ ہے، اس میں ہر چیز بتایا گیا ہے. اب اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے. یہ پہلا مقصد. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. اللہ ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نہ کیا معلوم، ہم نہ تو کچھ بھی نہیں معلوم. ارے نہیں معلوم ہے تو معلوم کر. روزانہ تم سوتا ہے، سو کر کے جگتا ہے، اور جگ کر کے فریش ہو کر کے تم اپنے کام پہ جاتا ہے، پیسے کماتا ہے. کیا کسی نے تم کو سکھایا؟ نہیں سکھایا، تم نے خود سیکھا. ویسے اس کے بارے میں بھی سیکھ، کیونکہ اللہ نے تمہارے اندر ڈالا ہے. یہ کہنے سے کہ ہم کو کچھ بھی پتا نہیں تھا، اللہ کے ہاں بات بننے والی نہیں ہے اور دال گلنے والی نہیں ہے. اور دوسرا مقصد اور دوسری وجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون. یا تم یہ کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد تھے، کسی دوسرے کے باطل عمل کے بدلے میں اللہ تو ہم کو ہلاک کرے گا. مطلب آج کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے چلا ہے. دیکھ نہیں بولتے. آپ ان کے سامنے قرآن کی آیت رکھیے، نہیں 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 نہیں، ہم تو اللہ کے ٹائم سے ہمیں ایسے ہی کرتے چلی آ رہی. نہیں چلے گا. آپ کے باپ نے کیا کیا، آپ کے دادا نے کیا کیا، آپ کے سماج و معاشرے والے نے کیا کیا، وہ ان کا معاملہ ہے. آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے. کیونکہ اللہ نے عالم ارواح میں سبھی کو پیدا کیا تھا، کہ خالی آپ کے باپ دادا کو پیدا کیا تھا نہیں. عالم ارواح میں سب کو لایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ. تمام روحوں کو لایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور سب سے فردن پوچھا تھا. ویسے ہی آپ سے بھی قیامت کے دن اکیلے میں پوچھا جائے گا. آپ کے باپ داداؤں کا کوئی عمل آپ کے لیے کارگر نہیں ہوگا. کوئی عمل، اگر انہوں نے نیکی بھی کیا وہ ان کے لیے، اور اگر انہوں نے برائی بھی کیا تو ان کے لیے. کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم نے باپ داداؤں کو اتنے سالوں سے یہی کرتے ہوئے پایا ہے، اب ہمارے سامنے یہ آیتیں رکھی جا رہی ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں مان سکتے. کیسے مانیں گے؟ پورا سماج ہمارے خلاف ہو جائے گا. اللہ کے یہ سب بہانے بازیاں نہیں چلیں گی. اللہ نے انتظام کر دیا ہے. ایک تو آپ کے اندر استعداد ڈالا، اور دوسرا اللہ نے قرآن کریم کو ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور ان کی تعلیمات کو محفوظ کر کے آج دنیا کے اندر محفوظ ہے. کوئی مانے نہ مانے، لیکن پھر بھی اس کو صحیح البخاری بولنا پڑتا ہے، اس کو صحیح مسلم بولنا پڑتا ہے، اس کو جامع ترمذی بولنا پڑتا ہے، اس کو سنن ابن ماجہ بولنا پڑتا ہے، اس کو حدیث کی کتابیں بولنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث کی کتابیں اللہ کا کلام ہے، جو نبی نے اپنی زبان سے تو ضرور ادا کیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے اندر، اپنے نبی کے اوپر اس چیز کو نازل فرمایا، تب نبی نے کہا. تو یہ چیزیں واضح ہیں. ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ رب العالمین ہمارا رب ہے. عالم ارواح میں اس کا عہد لے لیا ہے. اب جب ہم نے وعدہ دے دیا ہے تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وعدے کو پورا کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام کو جاننے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں، نبی کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں، اور جاننے کے بعد اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا